الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد کتاب و سنت پر عمل پیرا رہنے کی نیک کام میں پہل کرنے کی فضیلت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، شیطان مجھ سے نا امید ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت تمہاری اس زمین میں کی جائے، لیکن وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ تم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہی میں اس کی اطاعت کرو، سو تمہیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ سنو میرے بھائی، سنو، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط تھامے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ چیز یہ ہے کہ ایک تو کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاکم ملاحظہ فرمائے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 30/6۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے، جس نے اس کو اپنا امام بنایا تو اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پس پشت ڈال دیا اور رد گردانی کی تو اس کو گدی کے بل دوزخ میں ڈھکیلا جائے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو قرآن کو امام بنانا ہے، یعنی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، مگر ہم لوگ ہیں کہ قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن کی تلاوت مسجدوں میں اب کہاں ہو رہی ہے؟ نہ مسجدوں میں، نہ گھروں میں، بس اب گانے بجانے کے آلے تمام گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ بچے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، عورتیں کیا، جوان لڑکیاں کیا، بچیاں کیا، سب کے ہاتھوں میں موبائل لگا ہوا ہے، اور جس کے ذریعے سے گھروں میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے گانوں کی آوازیں، مذاقوں کی آوازیں، مزاحیہ پروگراموں کی آوازیں گونجنے لگ گئی ہیں۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ رد گردانی کی تو اس کو گدی کے بل دوزخ میں ڈھکیلا جائے گا۔ کیا یہ دوزخ میں ڈھکیلے جانا تمہیں پسند ہے مسلمانوں کی جماعت، غیر خواتینوں کی جماعت؟ اور کیجئے، اس حدیث کو بازار میں اس کو موقوفاً روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 30/9، اور جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایات کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 40۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی میرے بھائی، میرے دوست؟ جو دین میں، جو شریعت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہمارے سامنے موجود ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اگر اس میں تم نے زیادتی کی یا کمی کی، اللہ اکبر، وہ مردود ہے، مردود۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 2690/7، مسلم حدیث نمبر 1718۔ جا کر دیکھو، حدیثیں اٹھا کر کھنگالو، اور ہم دنیا کے اندر نئی چیزیں دین کر ایجاد کر لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں۔
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں پسند نہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں پسند نہیں؟ اس میں زیادہ کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ اس میں بڑا چڑھانے کا، غلو کرنے کا حق تم نے کس نے دیا؟ اللہ اکبر، بہت برا انجام ہے ان کا۔ اللہ اکبر، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بچو میرے بھائی میرے دوست۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے امر کے مطابق نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ حدیث نمبر 1718۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص ایسا عمل جو ہمارے امر، ہمارے حکم کے مطابق، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ عمل مردود ہے، مردود۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، نیک عمل ہے، نیک کام میں پہل کرو، نیک کام میں پہل کرو۔ کیا معلوم کون سی گھڑی ہماری موت کی گھڑی ہے؟ ہمیں اس دنیا سے، اس دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر، اس محلات کو چھوڑ کر آخرت کی دنیا میں جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے؟ نیکی حاصل کرنے میں بخل مت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل مت کرو۔ میرے بھائی میرے دوست، جریر رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اسے ملے گا، لیکن عمل کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے گا اسے اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد اس طریقے کے مطابق جس نے عمل کیا اس کا بھی اسے گناہ ہوگا، لیکن اس عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1017، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی اچھا راستہ نکالا تو اسے اس کا ثواب ملے گا، جب تک اس کی زندگی میں، اس کی وفات کے بعد اس کے مطابق عمل کیا جاتا رہا، اور اجر و ثواب اسی وقت ختم ہوگا جب اس کے مطابق عمل متروک ہو جائے گا۔ اور جس نے کوئی برا راستہ نکالا تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا جب تک اس پر عمل کرنا نہ چھوڑ جائے۔ جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اسے قیامت تک سرحدوں کے محافظ کا ثواب ملتا رہے گا۔ طبرانی کبیر صحیح ترغیب حدیث نمبر 60 پر 4۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خیر خزانہ ہے، اچھا کام، خیر کا کام خزانہ ہے۔ میرے بھائی، یہ خزانہ حاصل کرو۔ دنیا کے خزانے کے پیچھے پڑے ہو، دن رات دن رات دن رات فکر وہی لگی رہتی ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ موت ننگا ناچ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے جنازوں کی بھیڑ دیکھ رہے ہو، اخبارات میں، نیوز کے اندر کرونا کے ذریعے سے اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ مر گئے، مر رہے ہیں اور بھی مرنے والے ہیں، پھر بھی ایک مسلمان ٹھس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ اذان ہوئی، نماز نہیں، نماز معاف، کام ضروری، 3 مہینے سے کام نہیں چل رہا ہے، کاروبار بند، کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ پر بھروسہ نہیں، روزی دینے والا رب العالمین، مصیبتیں پہنچانے والا رب العالمین، اسے بحال کرنے والا بھی رب العالمین۔ روزیاں بند ہو گئی تمہارے لیے آزمائش کے لیے، تاکہ تمہیں اچھی طرح آزما سکے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے لوٹ کر آ جائے واپس، توبہ اور استغفار کرے، گڑ گڑائے، روئے، مانگے اللہ سے دعا، مگر ہے کوئی مانگنے والا؟
فجر میں تو پورا گھر پورا محلہ سناٹے میں چھایا ہوا ہے، جیسے کہ ابھی کرونا ان کے گھروں میں گھس جائے گا دروازہ کھولنے سے۔ مسجدوں سے اذان کی آواز گونجتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ کوئی مائی کا لال اٹھنے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پھر دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، توحید پرست ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے۔ سب کی توحیدی فجر کی نماز میں سو جاتی ہے، پھر 4 نماز پڑھنے کے لیے تن تنا کر مسجد میں آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں۔ کیا اس کی نماز قبول ہوگی جو فجر کی چھوڑ دے اور 4 پڑھ لے؟ اپنے منمانی کی نماز، اپنے مرضی کی نماز، جب چاہے پڑھو، میری مرضی، یہ تیری مرضی کی نماز تیرے منہ پر پھینک دی جائے گی۔ اے مسلمان، اللہ نے جب وقت مقرر کر دیا ہے اسی وقت نماز پڑھنا ہوگا، اور فرض نمازوں کے لیے مسجد کو آنا ہوگا۔ معاف نہیں ہے نماز، اندھے کو بھی معاف نہیں ہے، لنگڑے کو بھی معاف نہیں ہے۔ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اذان سن لیے اور تمہارے اوپر فرض ہو گیا کہ آپ آئیں مسجد نماز پڑھ کر جائیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، کب سمجھو گے، کب سدھرو گے؟ جب موت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے اس وقت سمجھو گے۔ آج نہیں تو کل ہم کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو مزہ چکھنا ہے، بچ نہیں سکتا۔ کرونا میں جاؤ یا برونا میں جاؤ، مرونا میں مرنا ہی پڑے گا میرے بھائی، میرے بھائی۔ پھر ڈر کس بات کا؟ ڈرو اللہ سے، خوف کھاؤ اللہ کا۔ یہ سانس، یہ زندگی سب اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ روزی روٹی کا مالک سب اللہ ہے۔ بیماریاں دیتا ہے تو شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، مانگو اس سے آ کر۔ ڈرتے کیوں ہو؟ موت سے محبت کرو، موت کو گلے لگاؤ، آخرت کی تیاری کرو تاکہ وہاں خوش و خرم رہ سکو۔ پہلی منزل خبر کی، اس کے بعد پلسرات کی، اس کے بعد میدان حشر کی، پھر حوض کوثر میں بھی تو پانی پینا ہے۔ کیا کرو گے تم؟ فجر کی نماز کو اٹھنے تیار نہیں، ٹھنڈ بچتی ہے، بارش آ گئی، گرمی زیادہ تھی، رات کو کرنٹ چلا گیا، رات کو دیر سے آیا، 2 بجے سویا، 1 بجے سویا، 12 بجے سویا، نیند ہوشیار ہوئی نہیں۔ کیا ہر ہمیشہ کا بہانہ یہی؟ اور ان بہانوں کے ذریعے تم سوتے ہو؟ رات کو موت آئے گی، رات کو 2:30-3 بجے تمہاری موت قبض کر لی جائے گی۔ فجر چھوڑ کر مرو گے، بے نمازی ہو کر مرو گے میرے بھائی۔ اے خواتین اسلام، ہوش کے ناخن لو، اپنے گھروں کو جہنم خدا بنانے سے پہلے اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرو۔ اپنے شوہروں کو اٹھاؤ، اپنے بچوں کو اٹھاؤ، تم بھی پڑھو نماز اور تمہارے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنا ہے۔ یہ تلقین کرو، نماز 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 معاف نہیں ہے۔ پھر یہ خزانہ خیر کا خزانہ ہے، ان خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ مبارک ہو اس بندے کو جس نے اللہ نے خیر کا کھولنے کا اور شر کا بند کرنے والا بنایا، اور تباہی ہو اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے شر کا کھولنے والا اور خیر کو بند کرنے والا بنایا ہے۔ میرے بھائی، خیر کو کھولنے والی کی کنجی حاصل کر لو، شر کو بند کرنے کی بھی کنجی حاصل کر لو، خیر کو آباد کرو، شر کو بند کرو۔ یہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں اللہ نے چابی دی ہے، اس خزانے کو حاصل کر لو۔ خیر کا خزانہ کیا تمہیں پسند نہیں؟ یہ دنیا کا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ حرام حلال کی تمیز نہیں، مال کہاں سے بھی آئے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹوں میں انگار بھرتے ہو۔ حلال روزی کھاؤ، تھوڑی ہی صحیح، رہنے کے لیے چھت، کھانے کے لیے روٹی مل جائے، یہی کافی ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ لمبی چوڑی زندگی مومن کے لیے پسند نہیں۔ مومن کے لیے تو یہ دنیا جیل ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور وہاں جیل ہے، جہنم کی جیل میرے بھائی، میرے دوست۔
اللہ سے ڈریے، توبہ استغفار کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اور یہ حدیث تھی جو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان جو ہم نے آپ کے سامنے، یہ خیر کا خزانہ ہے، یہ ترمذی ابن ماجہ صحیح ترغیب حدیث نمبر 60 پر 3 ہے۔ جاؤ دیکھو، اٹھاؤ حدیثوں کو پڑھنے کا شوق پیدا کرو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو، مساجد کے مدرسوں میں داخل کرو، بچوں کو پڑھاؤ، صحیح پڑھاؤ۔ قرآن کی تعلیم بہت اہم تعلیم ہے۔ جس نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ انگریزی تعلیم تو پڑھاتے ہو پڑھاؤ، کس نے منع کیا؟ اور کس نے یہ کہا دیا کہ قرآن بھی چھوڑ دو، دینی تعلیم سے بھی دور کر دو؟ تو پھر تمہارے لیے بچے صدقہ جاریہ کہاں سے بنیں گے؟ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بناؤ، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا عمل جاری رہے، تمہیں صدقہ جاریہ کے ذریعے ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے احادیث کی شکل میں پیش کی ہیں، سنت پر عمل پیرا رہنے اور نیک کام کرنے میں پہل کرنے کے لیے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، جو بھی باتیں ہم نے کہی ہے اس پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے میرے پروردگار، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے میرے پروردگار۔ اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔